علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خوانان محترم، نور اور کتاب موضوع مجالس ہے اور مسلسل آپ سورہ مائدہ کی اس 15ویں آیت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے، قد جاءکم من اللہ، قد یقیناً، جاءکم تمہارے پاس آئے، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور و کتاب مبین اور روشن کتاب۔ نور اور کتاب مبین کے درمیان حرف عطف ہے جس کو واو کہا جاتا ہے، جس طرح سے اردو میں اور استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے عربی میں واو استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اس کے لیے اینڈ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مغایرت کا پتہ دیتا ہے جب تک کوئی قرینہ نہ ہو۔ اور مغایرت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ اور ہے اور وہ اور ہے، یعنی ایک ہی چیز کو دو ناموں سے نہیں پکارا جا رہا، یہ ایک الگ حقیقت ہے اور یہ ایک مختلف حقیقت ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، یہ ہم رنگ ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ہر طرح کا اتفاق اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہی سمت میں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دو آئے، نور و کتاب مبین۔ اب دیکھیے برادران عزیز کہ اگر آپ اس کو ایک اور آیت کے ساتھ بھی ذرا لنک کر کے دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم ہرگز ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو ایک بیسک پروردگار عالم کی پالیسی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہرگز ہرگز لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے ٹریس کریں اور پیچھے کی طرف جائیں اور ذرا سے چیک کریں کہ قرآن مجید آغاز خلقت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک پروردگار عالم کا نظام اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو قرآن مجید جس چیز کو بیان کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا سمجھ لو کہ عدم کے پردے سے تمہیں وجود کی نعمت سے سرفراز کرنے والا منعم ہی تمہارا خالق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم خود سے پیدا ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ طہر کی پہلی آیت کہ انسان خود اس بارے میں سوچے کہ کیا اس پر کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شیء بھی نہ تھا۔ یعنی تم خدا کے بارے میں بحث کرتے ہو کہ وہ تھا یا نہیں تھا، وہ ہے یا نہیں ہے، تم اپنے بارے میں تو غور کرو کہ کیا تم ہمیشہ سے ہو؟ تو ہر ایک کا شناختی کارڈ چیک چیک کر پکار رہا ہے کہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے،
تو جب اس تاریخ کو پیدا ہوئے تو اس تاریخ سے پہلے نہیں تھے، اور جب نہیں تھے تو کوئی تو تھا کہ جس نے اس نہ ہونے کو ہونے میں تبدیل کیا، جس نے اس نیز کو ہس میں تبدیل کیا، جس نے اس عدم کو وجود میں تبدیل کیا۔ تو پروردگار عالم اس بارے میں انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ تم خدا کے بارے میں بعد میں بحث کرنا، اپنے بارے میں غور کرو، تو جب تمہارا امکان ثابت ہوگا تو اس کا وجود بھی ثابت ہو جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پروردگار عالم نے مختلف آیتوں کے اندر کبھی استعجاب کے ساتھ اف اللہ شک، کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، کہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کیا اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہو سکتا ہے؟ ایک تو استعجاب ہے، تعجب ہے، وہاں پر بھی سوالیہ انداز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے تو پروردگار عالم، اس وقت ہم توحید پر گفتگو نہیں کر رہے، یہ تو میں فقط اپنے موضوع کو مربوط کرنے کے لیے ان توحیدات کو استوار کر رہا ہوں، کہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کیفا تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کنتم امواتن، تم تو کچھ نہیں تھے، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، تو وہ تھا کہ جس نے تمہیں زندگی کی دولت سے مالا مال کیا، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد وہی ہے کہ جو تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی ہے کہ جو پھر سے تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر وہی ہے کہ جس کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ آپ نے پورا میں پروردگار عالم کا اس کو ملاحظہ کیا کہ پروردگار کہہ رہے ہیں تم خدا کا انکار کرتے ہو، کیفا، کیسے انکار کر سکتے ہو، جبکہ تمہارا معاملہ یہ تھا، یہ ہے، یہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا ہم تو اس کی بھی تمہیں خبر دے رہے ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم انکار کرو یا اقرار کرو، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے پہلے نانا نانی، ان سے پہلے یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ وہ جد تک پہنچ جائے، اجداد تک پہنچ جائے، جد امجد تک پہنچ جائے، پیچھے جاتا چلا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے جتنے بھی مطالعات ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ کنجیکچرز کے اوپر آ جاتا ہے، اندازوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی ان تھیوریز کو سائنس کا نام دے کر ایوولوشن کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سارے تھیوریز ہی ہیں اپنے طور پر، ارتقاء کے حوالے سے جو تھیوریز پیش کی گئی وہ اپنی جگہ تھیوری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ نہیں جناب انسان کیا ہے، تو ایک قرآن کا موقف ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے وہ افراد کہ جو سائنٹیفکلی چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، وہ اپنی تھیوریز کو پیش کریں اور اس کی بنیاد پر کہیں کہ کبھی امیبا ہوا کرتا تھا اور وہاں سے پھر آغاز ہوا اور پھر رفتہ رفتہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ اسلام اس بارے میں قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں جناب، امیبا نہیں، امی اور ابا، وہ امیبا کی بات نہیں کرتا۔ امیبا اپنی جگہ پر حقیقت ہو سکتا ہے، مگر جو آدم علیہ السلام کی داستان قرآن مجید نے بیان کی ہے اس کے ساتھ یہ سنکرونائز نہیں کرتا یہ معاملہ۔ ہم اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے، ایک امکان کی حد تک بقائے امکان، بقول بولی سینا کے، اس کو آپ ایک بقائے امکان میں رکھیے کہ یہ بھی فائن ہوگا، ریفائن ہوگا، مزید اس کو پالش کیا جائے گا، کچھ اور چیزیں نکلیں گی اس کے اندر سے، مگر ٹھیک ہے ابھی تھیوری کے نام پر جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ ایک کنجیکچر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو بعض افراد سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، اس کو بھی رکھیے ایک طرف۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، یہ ضمناً بات آ گئی کہ کیلگری میں، کینیڈا میں، ہمارے ایک بہت اچھے محترم دوست کراچی ہی کے تھے، پھر وہ شفٹ ہوئے وہاں پر، سائنسدان ڈاکٹر نوید سید۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض جو سینئرز ہیں وہ ان سے واقف بھی ہوں، بہت پڑھے لکھے انسان، بہت متواضع، بہت عزادار، یعنی بہت بڑی شخصیت وہ بن گئے، مگر اس کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، یہ ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ سائنسدان ہیں، ریکگنائز سائنسدان ہیں، جن کے انٹرویوز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پیپرز میں ان کے مقالے شائع ہوتے ہیں، سب کچھ، مگر اس کے باوجود سو ڈاؤن ٹو ارتھ کے واقعی دل چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ وہ اتنے زیادہ امام زمانہ کے معتقد ہیں کہ اگر اس لیول کے اوپر بھی اس لیول پر بھی اگر کوئی بڑی میٹنگ وہ منعقد کرتے ہیں تو اس میں مرکزی کرسی خالی رکھتے ہیں، اس کرسی کو وہ خالی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھ بھی دے کوئی فارنر، یعنی وہاں کا کوئی مقامی، کوئی سائنسدان، کوئی دوسرا، کہ یہ کرسی کیوں خالی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے زمانے کے امام کی کرسی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سائنسدان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان منکر خدا ہو جائے، منکر امام زمانہ ہو جائے۔
پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے، بدعقیدہ ہونا اور بات ہے. درود بھیجیے گا محمد و آلہ. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ چیز ڈسکشن میں آئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی گفتگو فرما رہے تھے، سوال ہم نے بھی کیے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار اے ڈے. آج بھی مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ بھائی اگر اس طرح کا ارتقا یوں ہی ہوا کرتا ہے تو پھر رک کیوں گیا؟ پھر اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں کے اوپر محیط بھی اگر یہ ارتقا کا سلسلہ ہے تو کسی ایک جگہ پر ہی ہو رہا ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. تو آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار اے ڈے کہ جب جنگل سے کوئی انسان برآمد ہو اور یہ کہے بندر کی صورت میں کہ گلیڈ ٹو میٹ یو، آئی ایم جارج بش. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا میں وہی استعمال کر رہا ہوں کہ آج بھی کوئی نکلے وہاں سے آئے اس طرح سے اور بالکل ننگ دھڑن جس انداز کا وہ ہو سکتا ہے ایک را فارم کے اندر، اور وہ اپنے الفاظ جو بھی اس کے ہوں اس کے اندر یہ کہنے کی کوشش کرے کہ سر میرا یہ تعارف ہے، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر دوسری دنیا کو وہ دیکھے اور پھر پریشان ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو. تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر، یہ بحثیں ہیں، ہوتی رہیں گی. میں اس کو بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ بھی نہیں کر رہا، اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس کو قبول کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا کا منکر ہو گیا. خدا کا عقیدہ اس سے بھی جدا کرنا ہے، ہاں، لیکن یہ ضرور ہے اپنی جگہ پر کہ جو آغاز خلقت کے بارے میں، انسانی خلقت کے آغاز کے بارے میں قرآن مجید نے پورا ایک پروسیس بیان کیا ہے، اور جو داستان آدم علیہ السلام کی بیان کی یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، یہ اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرتا. تو جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہی نوع بشر میں فرد اول ہے، وہی اول بشر ہے اور وہی معلم بشر. یعنی غور کیجئے گا، میں اپنے موضوع کے ساتھ اس کو مربوط کرنا چاہ رہا ہوں. وہی اول بشر ہے اور وہی معلم بشر. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اے پروردگار، یہ خلیفہ جو تو بنانے جا رہا ہے یہ عام انسان ہوگا یا معلم؟ تو جواب ہے معلم. یہ معلم ہے، یہی زمین پر جائے گا اور اسی کی جو اولاد ہوگی وہی اس کی امت ہوگی، اسی سے نسل انسانی آگے بڑھے گی. تو اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر ایک انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو کتاب کہاں ہے؟ کتاب کے آنے میں بہت وقت ہے. تو مالک اگر کتاب کے آنے میں بہت وقت ہے تو معلم بھی بعد میں آئے. تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ پروسیس جواب دے رہا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ ہم یہ تمہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کہ سمجھ جاؤ کہ ایک دن کے لیے بھی خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ مخلوق ہو رہنما نہ ہو. ایک دن کے لیے پروردگار عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ مخلوق ہو اور رہنما نہ ہو. تو مالک کتاب اپنے وقت پر آ جائے گی، مگر معلم کا ہونا پہلے ضروری ہے. تو مالک کتاب بعد میں آئے گی. اس سے بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ کتاب نہ ہو تو رہنمائی ہو سکتی ہے، رہنما نہ ہو تو رہنمائی نہیں ہو سکتی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے. اور پھر اس پروسیس کو دیکھیے کہ وہاں پر جو پروردگار عالم کی طرف سے چیز کو آپٹ کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا ہے، چوز کیا گیا ہے. تو کس طریقے سے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ انی خالق بشر من طین، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کروں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور فرشتوں کی طرف سے کیا سوال آیا؟ میں بہت زیادہ روکوں گا نہیں آپ کو اس مرحلے پر، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ بھی میرے نوجوان دوستوں کے لیے کچھ واضح ہو سکے کہ فرشتوں نے سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا، جس کے لیے علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے مدرسہ پروردگار کے طالب علم ہیں، اور طالب علم کو استاد سے سوال کرنے کا حق ہوتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا. ظاہر ہے کہ یہی تو فرق ہے ملک میں اور ابلیس میں، کہ جب پروردگار عالم نے جواب دیا تو پھر ملک نے کوئی اصرار نہیں کیا. ابلیس کی طرف سے جو انداز اختیار کیا گیا وہ الگ تھا. یہاں پر پروردگار عالم نے کہا بھائی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار ایسے کو بنائے گا کہ جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. آدم علیہ السلام کی نسل میں کہاں کوئی آ کر یہ کام کرنے والا تھا؟ ٹھیک ہے اولاد ہی میں صحیح، قابل کی طرف اشارہ ہو، بعد والوں کی طرف اشارہ ہو، آدم علیہ السلام خود نہیں مگر نسل انسانی میں. تو کیا ایسے کو بنائے گا؟ اور پروردگار عالم نے ڈانٹ دیا کہ انی عالم ما لا تعلم،
کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی علامہ ہی کے الفاظ میں عرض کروں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پروردگار عالم ملک کو جواب دیتا اور سمجھانے کی کوشش کرتا تو پھر ملک کی طرف سے ایک اور سوال آتا, اور پھر اگر پروردگار جواب دیتا تو ملک کی طرف سے ایک اور سوال آتا, تو شورا کی کیفیت قائم ہو جاتی. اور پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ باب خلافت میں ہمیں شورا قطعاً پسند نہیں ہے. تو آپ نے غور فرمایا, اب یہاں پر پروردگار عالم نے کہا بھائی سیدھی اور صاف بات, یہ عہدہ میرا ہے, میں جس کو اپوائنٹ کروں یہ میری مرضی, حکیم ہوں تو حکمت کے خلاف نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے مقام پر آئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس مکمل بحث کو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود نہیں ہے, مگر اتنا ہے کہ فرشتوں کا اجماع تھا, فرشتوں کا اجماع تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے انہوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا. ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ نظر نہیں آتا, کسی قسم کا کوئی اختلافی نوٹ نظر نہیں آتا. پروردگار عالم نے جس چیز کو وہاں پر مینشن کیا ہے, قرآن مجید کے کئی سوروں میں اس بحث کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. من جملہ سورہ بقرہ بھی ہے, سورہ آراف بھی ہے, سورہ ہجر بھی ہے, کئی سوروں پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی ملائکہ نے کہا مالک ایسے کو بنائے گا, سوال ہے صرف سمجھنے کے لیے. مگر ان کے سوال کے ذریعے سے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ وہ سب کے سب کنسنسس رکھتے ہیں, ان سب کا اتفاق ہے, ان سب کا اجماع ہے کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اور پروردگار عالم نے ان کے اجماع کو توڑ کر رکھ دیا. تو تمہارے اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ آدم کون ہے؟ کا خلیفہ. کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. ملائکہ کون ہے؟ نوری مخلوق. اب مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ اگر خاکی خلیفہ کے مقابلے میں نوری ملائکہ کا اجماع نہیں چل پایا تو نوری خلیفہ کے مقابلے میں خاکی بندوں کے اجماع کی حیثیت کیا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کر دیا, انی عالم ما لا تعلم. پھر اس کے بعد جب منزل آئی تو اس کو واضح بھی کر دیا گیا. مگر اگلا مرحلہ کہ جب اس کو نوک پلک سے سوار لوں, اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, کہ جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں اور اس میں اپنی باز روح کو پھونک دوں تو تم کیا کرو؟ فقعوا لہ ساجدین, تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ نے ذرا سا بھی پس و پیش سے کام نہیں لیا. کوئی اعتراض نہیں کہ مالک تیرا حکم ہے. تو ملائکہ کی تو شان یہ ہے کہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, کہ عباد مکرم پروردگار کے معزز بندے ہیں, قول پروردگار پر سبقت نہیں کرتے. وہ سیکھنے کا معاملہ تھا, سیکھ لیا. مگر یہاں پر لا یسبقونہ بالقول, جو حکم دیا گیا ڈو ایز ڈائریکٹڈ. تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی اس حکم کے اندر. وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس, مگر ابلیس نے انکار کر دیا. اور پروردگار عالم کہتا ہے ابا, اس نے انکار کیا. واستکبرا, اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا. وکانا من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک ترجمہ یہ بھی ہے اور وہ بھی درست ہے کہ وہ تھا ہی پرانا کافر, وہ تھا ہی پرانا کافر. اور ہمارے محترم استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب یہی ترجمہ کیا کرتے تھے. دونوں ترجمے ٹھیک, یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. کانا من الکافرین, وہ تھا ہی پرانا کافر. تب اس کے بعد وہی یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اگر وہ پرانا کافر تھا تو پھر ملائکہ کی صحبت میں کیوں رہنے دیا؟ تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملائکہ کی صحبت ہو یا کسی اور کی صحبت ہو, ابلیس ابلیس ہی رہتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کافروں میں سے ہو گیا, وہ تھا ہی پرانا کافر. اور پھر اب پروردگار عالم نے سوال کیا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر ہوں, میں تو اس سے بہتر ہوں. آپ غور کیجیے, ملائکہ سوال کر رہے تھے اور یہاں پر ورڈکٹ انا خیر ہوں, میں تو اس سے بہتر ہوں. اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, تو میں کیسے خاک کو سجدہ کروں جو مجھ سے انفیریئر ہے؟ میں تو سپیریئر ہوں. یہ تکبر, اسی کے لیے قرآن نے کہا استکبرا,
کہ ابلیس نے تکبر کا مظاہرہ کیا. تو اس نے جب یہ کہا تو پروردگار عالم نے اس کو نکال دیا. اب یہاں پر جو چیز خاص طور پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا؟ اگر آپ کو 2 دن پہلے کی تقریر آپ کے پیش نظر ہو کہ جہاں میں نے کہا تھا عدد ارریلیونٹ ہو جاتا ہے حقیقتوں کے مقابلے پر، اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنی بڑی ڈیل آفر کی ہے ابلیس نے پروردگار کو. کوانٹیٹیولی اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنی بڑی ڈیل ہے کہ جو آفر کی ہے ابلیس نے. ابلیس نے یہ کہا کہ اے پروردگار، یہ حیات القلوب کے اندر، یعنی یہاں تک تو داستان جو تھی قرآن مجید کے اندر حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار، اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دو. یہ سجدہ میں نہیں کرنا چاہتا. یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کرنے کا حکم ہے، جھکنے کا جو حکم ہے، میں نہیں کرنا چاہتا. اس ایک سجدے سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، پھر تیری یہ وسیع و عریض کائنات، گوشہ گوشہ، چپا چپا، زمین ہو، کوئی بھی جگہ ہو کہ جہاں پیشانی رکھی جا سکے، اے پروردگار میں اپنی پیشانی کو رکھ کر اپنے عابد ہونے کا اعلان کروں گا، تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا. اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو کوانٹیٹیولی یہ ڈیل اتنی اٹریکٹیو ہے کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا تو پروردگار کو قبول کر لینا چاہیے. اتنی اٹریکٹیو ڈیل، اتنی اٹریکٹیو کہ اے پروردگار اس ایک سجدے سے مجھے ایگزامٹ کر دے. وہ سجدہ میں نہیں کرنا چاہتا، باقی ہر جگہ جاؤں گا، لاکھوں کروڑوں اربوں، یعنی گویا زندگی بھر قیامت تک میں سجدہ ہی کرتا رہوں گا. میں تیرے سامنے سجدوں کے ڈھیر لگا دوں، بس چاہتا یہ ہوں کہ اس ایک سجدے سے مجھے ایگزامٹ کر دے. تو اس کے جواب میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ خداوند متعال نے ابلیس کی پیٹھ نہیں تھپ تھپائی، اسے ویل ڈن نہیں کہا، ویری ویل سیڈ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے تجھ سے یہی توقع تھی، بلکہ پروردگار عالم نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اے ابلیس، جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اگر برادران عزیز یہ بات واضح ہوئی نا تو میں آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے، اگر پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم ہرگز ہرگز اللہ کی سنت اور طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو اگر آغاز میں پروردگار کی سنت یہ ہے کہ خلق ہو تو معلم بھی ہو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو پالیسی آغاز میں تھی وہی اختتام پر بھی ہے. یعنی خدا نے اگر یہ طے کیا ہے کہ پہلی مخلوق آئے تو معلم کے بغیر نہ آئے، تو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک جتنے انسان موجود ہیں، جب تک انسان موجود ہے، کوئی اس طرف کا معلم نور بن کر موجود رہے گا. یہ پھر نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم اس پالیسی کو تبدیل کر دے، یہ نہیں ہوگا. پروردگار عالم کی طرف سے یہ پالیسی اسی طریقے سے انٹیکٹ رہے گی. اچھا اب آگے بڑھیے، دیکھیے برادران عزیز کہ کیا وجہ ہے کہ رہنمائے ناطق کی اتنی ضرورت ہے. کچھ باتیں میں نے کل بھی گزارش کی، آج میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اور میں نے پہلے ہی گزارش کی کہ یہ سارا تھیسس ہے جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا، اور انہوں نے بہت ایلیکوینٹلی اس کو لیبریٹ کیا، انصاف کی بات کی، تو انہوں نے حق ادا کر دیا. اچھا اب دیکھیے اس کے اندر کہ پہلی مشکل کیا ہے. بات تھوڑی اکیڈمک ہے مگر میں آپ کی توجہات چاہوں گا کہ ذرا غور فرمائیے کیا ضرورت ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے کوئی معلم ناطق ضرور بضرور آئے، کوئی ناطق رہنما ضرور بضرور آئے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے معلم ہوگا، کتاب بعد میں ہوگی. یعنی یہ ہمیشہ پروردگار عالم کا طریقہ کار. آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، وہاں پر تو باقاعدہ فارمل کتاب ہی آپ کو نظر نہیں آ رہی. رسالت کا آغاز ہوا ہے جناب نوح علیہ السلام. باقاعدہ جو قرآن مجید کے اندر ہمیں صحیفے کی نسبت ملی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. پھر اس کے بعد مشہور جتنی بھی کتابیں ہیں، ان سب کو آپ اکٹھا کریں، جو کیا اہل کتاب نے، تو آپ اس کو دیکھیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں صرف توریت نہیں ہے، توریت کے علاوہ بھی جو صحیفے ہیں ان سب کو جمع کر دیا گیا. اور جو انجیل کے نام پر انہیں ملا اس کو بھی انہوں نے جمع کر دیا. میتھیو کی انجیل یہ ہے، لیوک کی انجیل یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب جمع کر دی گئی. دیگر انبیاء کے صحیفے وہ سب کے سب جمع کر دیے گئے. اب یہ سارے کے سارے صحیفے جب جمع کیے گئے تو حجم کے اعتبار سے کتنے بنے؟ حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے کتنے بنے؟ اتنے کہ جتنا ہمارا قرآن. یعنی قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی کے اوپر مسلمانوں کو ناز ہے اور واقع ہونا چاہیے.
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیا کہنا ہے؟ نہ کوئی اضافہ نہ کوئی کمی. مگر یہ اتنی تعریفات کے بعد اور اتنا کھونے کے بعد اور پھر پانے کے بعد جو گزشتہ صحیفے حاصل کیے گئے، جمع کیے گئے، تو آپ اس کو دیکھ بھی لیجئے، چیک بھی کر لیجئے اور پڑھ بھی لیجئے کہ اس کا سائز کتنا. یہ ہے میراث کہ جو کل حاصل ہو پائے، جس کے اندر تحریف بھی ہے، وہ سب کا سب یہاں پر. پہلا صحیفہ کب نازل ہوا کوئی اطلاع نہیں. پہلا نبی کون تھا؟ آدم. سب کو معلوم. آدم علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے؟ جواب جی نہیں. شیس علیہ السلام کے اوپر کوئی باقاعدہ کتاب نازل ہو رہی ہے؟ کوئی اطلاع نہیں. پہلا صحیفہ جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے باقاعدہ قرآن مجید کی روشنی میں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور دیگر انبیاء کا ذکر بھی پروردگار عالم نے کر دیا کہ ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، یہ کتاب نازل ہوئی. رسولوں کے ساتھ علی الاطلاق بھی کتاب کا تذکرہ سورہ حدید کے اندر پروردگار عالم نے کیا. لیکن اب بحث یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا سبب ہے کہ پہلے معلم آئے اور پھر اس کے بعد کتاب آئے؟ بہت سے معلم بغیر کتاب کے آ گئے، پھر کتاب آئے، اور کتاب آنے کے بعد پھر انبیاء کا ایک سلسلہ ہو، پھر وہ کتاب منسوخ ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک اور کتاب آئے، اس میں بھی پہلے معلم ہو، نبی ہو، رسول ہو، اور پھر اس کے بعد کتاب اس کے اوپر نازل ہو، پھر وہ کتاب منسوخ ہو جائے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ابتداءً تو پروردگار عالم نے کتاب کو نازل ہی نہیں کیا. اگلے مرحلے کے اندر کہ انبیاء کو تو بھیج دیا بغیر کتاب کے، پھر ایک مرحلہ آیا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کتاب کو انٹروڈیوس کیا. وہ کتاب منسوخ ہونے والی. انبیاء کا ایک سلسلہ آتا ہے کہ جو اسی کتاب کو لے کر چلتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے، پھر وہ کتاب منسوخ ہو جاتی ہے. پھر انبیاء کا ایک اور سلسلہ آتا ہے اور پھر ایک اور کتاب آتی ہے، پھر اس کتاب کو لے کر انبیاء چلتے ہیں، اور پھر جب وہ کتاب بھی منسوخ ہو جاتی ہے پھر ایک نئی کتاب آتی ہے، مگر وہ بھی کسی نہ کسی نبی پر آتی ہے. نبی پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے. یہاں تک کہ یہ آخری کتاب، یہ جو ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی. نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری. وہ نبی خاتم النبیین اور یہ کتاب خاتم الکتب، کتاب بھی آخری. اب یہاں پر واقعاً ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ منسوخ ہونے والی کتابوں کو نافذ کروانے کے لیے تو انبیاء اور رسولوں اور رہنماؤں کا سلسلہ چلتا رہا، تو کیا وہ کتاب جسے قیامت تک جانا ہے پروردگار کسی وارث کے بغیر رہنے دے گا؟ یہ کتاب منسوخ نہیں ہونے والی. اس کتاب کو جانا ہے قیامت تک، تو کیا اس کا کوئی وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر اس کے بعد کتاب تو نازل کر دی، صاحب کتاب یہ ہیں، اور اب ان کے بعد اورثنا، ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا الکتاب، اس کتاب کا. یہ کوئی 2 نمبر وارث نہیں ہے جو اپنے طور پر وارث بن گیا ہو، نہ، ہم نے وارث بنایا. کس کو بنایا؟ ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا. کن کو بنایا؟ الذین اصطفینا، ان کو بنایا کہ جو ہماری نظر میں منزل استفاء پر مصطفیٰ ہیں. اور من عبادنا، یہ ہمارے بندوں میں سے ہیں، سارے بندے نہیں. من عبادنا، یہ ہمارے بندوں میں سے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں تھے. جب اس قابل نہیں تھے تو استفاء کیوں ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کیوں ہوں گے؟ چنیدہ کیوں ہوں گے؟ یاد رکھیے گا ایک بندے کا ذکر نہیں ہے. شاہ ولی اللہ اس میں پریشان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سینہ پیغمبر ہی کا تھا، بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو بنایا گیا وہ فقط پیغمبر ہی تھے. پیغمبر تو ایک عبد ہے، مگر یہاں پر تو وارث کا ذکر ہو رہا ہے، حامل کا ذکر نہیں ہو رہا، صاحب کا ذکر نہیں ہو رہا. صاحب اور حامل وہ ہے کہ جس کے دل پر نازل کیا گیا تھا، وارث وہ ہے کہ جس پر نازل نہیں کیا گیا، وہ اس کا محافظ بن کر کام کو آگے بڑھانے والا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ جن کا استفاء ہوا وہ کون ہے؟ پھر آیت یاد کیجئے، ان اللہ استفا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے استفاء کیا، چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے مصطفیٰ بندے آل ابراہیم میں ہیں اور اس کتاب کا وارث خدا کا مصطفیٰ بندہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک آل ابراہیم میں سے کوئی منزل استفاء پر ایسا ضرور ہے کہ جسے خدا باقی رکھے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.
اور اب میں واپس اس بحث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ بتائیے اور غور کیجئے اس بات کے اوپر، اہل علم تشریف فرمائیں، نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں کہ یاد رکھیے کہ ہو نہیں سکتا کہ کتاب کو پہلے نازل کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ بھی نہیں کرتے، دنیا میں بھی آپ یہ نہیں کرتے۔ خدا جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو سلامت رکھے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ مجھے ایک بات بتائیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، پھر اس کی تربیت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آپ تعلیم کیسے شروع کرتے ہیں؟ کتاب کے ذریعے سے؟ کیا آپ کتاب کے ذریعے سے تعلیم شروع کریں گے؟ کتاب کاغذ کا مجموعہ ہے، کاغذ کے اوپر الفاظ ہیں، بلکہ یہ بھی غلط ہے۔ الفاظ کچھ نقوش کی صورت میں کاغذ پر محفوظ کیے جاتے ہیں، جو آپ کا اور میرا کنونشن ہوتا ہے کہ ہم اس لفظ کو یوں لکھیں گے، یہ کوڈ ہے آپ کا اور میرا، ایک اتفاق ہے۔ آپ مجھے بتائیے وہ احباب کہ اب جو اردو سے واقف نہیں ہے مگر نوحوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پڑھتے کیسے؟ کہ رومن اردو میں لکھ رہے ہیں، بہت برا لگتا ہے، یعنی میں تو اہل زبان نہیں ہوں مگر مجھے بھی بہت برا لگتا ہے، مگر بہرحال وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حروف جس زبان کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ انگریزی ہے، یہ وہ رسم الخط تو نہیں تھا، مگر پڑھ اردو رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کوڈ چینج کر دیا، انہوں نے کوڈ تبدیل کر دیا۔ اگر کوئی مثال کے طور پر دو نسلیں چائنا کے اندر جس کی ہوں اور اردو زبان فقط بول چال کی حد تک ہو، تو ممکن ہے وہ چائنیز رسم الخط کے اندر بھی اردو کا کوئی مضمون لکھ کر آپ کے سامنے لے آئے۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کیا لکھا ہو، اس لیے کہ آپ اس رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، مگر وہ اس رسم الخط سے واقف ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اردو کے رسم الخط سے واقف نہیں ہے تو وہ اردو کو اردو حروف تہجی کے اندر نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کاغذ کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ نقوش کی صورت میں، کوڈز کی صورت میں آپ محفوظ کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر اس سے بھی جو ایک پریمیٹیو اسٹائل تھا وہ کیا تھا، جو اس کے ماہر ہیں، ماہر لسانیات، وہ بتاتے ہیں اور وہی اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ کبھی پہلے جب کسی طرح کی زبان کا کوئی رواج نہیں تھا، جو ان کی تحقیقات ہے، میں اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہ نے 2 دن کا سفر کیا تو ایک تاج بنا دیا، 2 سورج بنا دیے اور پھر ایک تاج بنا دیا۔ اس کے ذریعے سے کیا سمجھایا گیا؟ تاج یعنی بادشاہ، ایک سورج یعنی ایک دن، دوسرا سورج یعنی دوسرا دن، اور پھر ایک اور تاج بنا دیا۔ تو اس کے ذریعے سے کیا سمجھایا کہ بادشاہ سلامت نے 2 دن کا سفر مکمل کر لیا۔ اب کوئی لفظ نہیں لکھا گیا، کوئی جملہ نہیں کہا گیا، مگر اس کوڈ کے ذریعے سے انہوں نے اپنے جنرل ایک کنسنسس کو استعمال کیا اور ایک بات کو کتاب کے اندر منتقل کر دیا۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھ رہا تو اس کے لیے بالکل ایک اسٹرینج معاملہ، ایک اجنبی معاملہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو اس دنیا کے اندر تازہ آیا ہے، آپ تو بالغ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو کسی مرحلے سے گزر چکے ہیں جہاں پر اتنی ساری چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں کہ اس لفظ کو یہ کہا جائے گا، اس لفظ کو یوں لکھا جائے گا، اس جملے کو یوں لکھا جائے گا، یہ آپ کے لیے اسٹیبلش ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے۔ اب آپ اگر اس کے سامنے کسی کتاب کو رکھ دیں تو اس کے لیے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پھاڑنے کی چیز ہے، وہ اسے کھیلنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ تو واقف ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو واقف کرواؤ، پہلے وہ بھی اس فضا کے اندر آئے، پہلے وہ بھی اس ماحول کے اندر آئے، وہ سمجھے، تو اب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کو یوں سمجھو، اس کو یوں سمجھو، یہ جو تم کہہ رہے ہو، تو یہ کہہ رہے ہو، یہ کس نے اس کو سکھایا؟ یہ آپ نے اس کو سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود فطری طور پر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معلم کا رول پہلے ہوتا ہے، کتاب کا رول بعد میں ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ معلم کا رول پہلے ہوتا ہے، کتاب کا رول بعد میں ہوتا ہے۔ کتاب اپنا رول پلے کرے گی مگر لیٹر فیز کے اندر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت نو مولود کا مسئلہ ہے وہ ابتدائے تخلیق میں پوری نوع بشری کا مسئلہ ہے، پوری نوع بشری کا یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت کوئی رسم الخط نہیں ہے، اس وقت کسی قسم کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم فرض کیجئے کہ کتاب کو نازل کر دے کسی درخت کے اوپر، کسی غار کے اوپر، اور یہ کہے کوئی منادی ندا دے دے فرشتوں میں سے
کہ بھئی اے انسانوں یا ایھا الناس، ایک کتاب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے غار کے اندر نازل کی گئی ہے، لے لو. تو پہلے تو ان کو سمجھائیے کتاب ہوتی کیا ہے، اور اگر وہ کتاب لے آئیں تو جو اس پر لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں کیسے؟ کیا وہ اس رسم الخط سے واقف بھی ہیں؟ ان کے لیے تو وہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ جس کو وہ پہچانتے نہیں. تو وہ تو بے ادبی بھی کریں گے. جس طرح سے وہ چھوٹا بچہ کتاب کو پھاڑ رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ بھی اس کتاب کو پھاڑ دے کہ یہ کیا ہے، ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد رکھیے گا، ابتدا میں، فطرت کی ابتدا میں، خلقت کی ابتدا میں ہمیں وہابی تعلیم کا معترف ہونا پڑے گا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہوگی. پہلے وہاں کا پڑھا پڑھایا یہاں پر آئے گا، جو اتنا پڑھا دے کہ جس کے بعد کتاب سمجھ میں آ سکے. آپ اگر غور فرمائیے برادران عزیز، بالکل لاجیکلی اور منطقی اعتبار سے اگر آپ ایسس کریں تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ عمارت اونچی ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ فاؤنڈیشن اسٹون موجود نہ ہو، جب تک وہ بنیاد موجود نہ ہو کہ جس کے اندر وہابی تعلیم پروردگار کی طرف سے آئے، معلم آئے، وہ اتنا سکھا دے کہ جس کے بعد پھر وہ کتاب قابل استفادہ بن جائے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے چلیے، ایک مرحلہ کہ جس میں معلم آیا اور اس نے سکھا دیا. یہاں پر بھی یہی ہوا. پروردگار عالم نے 40 برس تک نور کو پہلے رکھا، کتاب کو بعد میں نازل کیا. معلم پہلے 40 برس تک، اور پھر اس کے بعد کتاب نازل ہو رہی. اور جب کتاب نازل ہو رہی ہے تو پہلی وحی کے اندر کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے حبیب آپ پڑھیے. لوگوں سے نہیں کہا جا رہا کہ وہ پڑھے، اے حبیب آپ پڑھیے. اگر کتاب کافی ہے تو حبیب کو مخاطب کر کے پڑھنے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ اے حبیب آپ پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ. دیکھیے میں بھی عرض کرتا ہوں، مزید بھی گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ذرا غور فرمائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر حروف سے، الفاظ سے وہ واقف ہو بھی گیا، اور پھر واپس آ جائیے اسی بچے کی مثال پر کہ چھوٹا بچہ تھا، آپ نے اس کو سکھا دیا، اب اس کو زبان آتی ہے، بول بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، لکھ بھی لیتا ہے. آپ اس سے لکھوا لیجیے مائی بیسٹ فرینڈ، لکھ دے گا. مائی ہاؤس، وہ لکھ دے گا. میرا شہر، وہ ایک مضمون تیار کر دے گا، لکھ دے گا. لیکن مسئلہ اگلا کیا آتا ہے؟ ابھی بھی کتاب کافی نہیں. اگر کتاب کافی ہے تو بس زبان سکھا دی، اس کو نکالیے اسکول سے. اب آپ کالج میں کیوں داخل کرواتے؟ آپ اسکول میں کیوں اس کو آگے بڑھنے دیتے ہیں؟ 4th 5ویں کلاس تک اس نے زبان سیکھ لی. اب آپ اسے کہیے لائبریری میں جاؤ اور بس کتابیں پڑھتے رہو، تو جواب ملے گا نا نا نا، یہ تھوڑی ہوگا. تو آپ کے لاشعور میں موجود ہے کہ زبان سیکھنے کے باوجود کتاب کافی نہیں ہوتی ہے. آپ خود اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ زبان آ بھی گئی، حروف پہچان بھی گیا، لفظوں کو جوڑنا سیکھ بھی گیا، مضمون بنانا سیکھ گیا، مضمون پڑھنا سیکھ گیا، ابھی بھی کتاب کافی نہیں. اور اگر کوئی طالب علم یہ کہے کہ مجھے استاد کی کیا ضرورت ہے، اب تو میرے پاس کتاب موجود ہے، تو اس کو ریسٹیکیٹ کر دیا جائے گا. اگر اتنی اٹینڈنس آپ کی نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ امتحان میں اپیئر ہو سکیں. غور فرمائیے برادران عزیز، یہ عجیب معاملہ ہے. اوپن یونیورسٹیز بھی جو ہوتی ہیں، ورچوئل ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں کہ یوٹیوب سے یہ سن لو، کیسٹ سے یہ سن لو، سی ڈی سے یہ سن لو. تو کسی نہ کسی انداز سے استاد تو آ گیا، استاد تو موجود ہے کہ جس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. قضیہ یہ ہے برادران عزیز، وہ پڑھ گیا، وہ لکھ گیا، اس کو زبان بھی آ گئی. اصطلاحات کا کیا کریں گے؟ ٹرمنالوجیز کا آپ کیا کریں گے؟ اگر ٹرمنالوجیز اس کو نہیں پتا، اصطلاحات اس کو نہیں پتا، تو کیا صرف الفاظ کے ذریعے سے وہ اس اصطلاح کی دقت کو پوری قوت کے ساتھ محسوس کر پائے گا؟ اس کو وہ زبان آتی ہے کہ جس کے اندر اسے فزکس پڑھنا ہے، اس کو وہ زبان آتی ہے کہ جس میں اسے کیمسٹری پڑھنی ہے، اس کو وہ زبان آتی ہے کہ جس کے اندر اسے اکنامکس پڑھنی ہے. اب وہ اگر پڑھے کہ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، قانون تقلیل افادہ مختتم، انگریزی میں یہ کہتے ہیں، اردو میں یہ کہتے ہیں. تو اب عرض معذرت، جن کو اردو آتی ہے وہ صرف ان الفاظ کے ذریعے سے اس قانون کو ذرا سمجھا کر دکھائیں.
اور جن کو انگریزی آتی ہے وہ بغیر استاد کے اس لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کو ذرا ایکسپلین کر کے دکھائیں. جب سمجھ جائیں گے تو سمجھ جائیں گے، مگر ابھی تو متشابہ ہے، ابھی تو یہ محکم نہیں. غور کیجیے گا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ابھی تو یہ محکم نہیں، ابھی تو یہ متشابہ ہے. اس کے لیے سمجھ میں آ جائے گا تو متشابہ نہیں رہے گا، محکم بن جائے گا. یہی اصطلاحات وہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہیں، اسی لیے میں نے یہ اصطلاح یہاں پر استعمال کی. اب اگر آپ کے سامنے آ جائے لا آف تھرموڈائنمکس تو ٹھیک ہے، لا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، آف ایک پریپوزیشن ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تھرمو سے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ وہ لگا لے گا. مگر کیا یہ اٹکل اور یہ گمان اس کو یہ لا سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ قطعاً کافی نہیں، کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا. اب آ جائیے ہم خاص طور پر لاجیکلی، منطق ایک سبجیکٹ ہے اور اس کو کتابوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. اب گریک فلاسفرز جو ہے انہوں نے اس کو انوینٹ کیا، ورنہ ہر انسان کے پاس منطق تو ہوتی ہے، مگر اس کو باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر وہاں پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو ایلوبریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں اصطلاحات وضع کی گئی. پھر اس کے بعد عربی کے اندر اس کو منتقل کیا گیا. آج ہر مدرسے کے اندر منطق ایز اے سبجیکٹ لازمی طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، منطق کے اندر اصطلاحات، اور وہ اصطلاح کیا ہے؟ تصور، تصدیق. یعنی منطق کا ایک پورا حصہ ہے کہ جو تصور کی بحث پر مشتمل ہے، منطق کا دوسرا حصہ ہے کہ جو تصدیق کی بحث پر مشتمل ہے. یہ تصور کا لفظ اور تصدیق کا لفظ کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ تصور آپ کہیں گے ویژولائز کرنا، تصدیق کنفرم کرنا، یہی ہے نا. لیکن کیا واقعا یہ اصطلاح جب منطق میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ جب ایک اصطلاح کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا تو اب اس کا کچھ مطلب ہے، اور وہ اس سے بہت بالاتر ہے کہ جو عام طور پر لغت کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. اگر ایک انسان صرف لغت پر اکتفا کرے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ منطق کی اس بحث کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں برادران عزیز، آسان سی ایک بات، لفظ مجلس. اگر لفظ مجلس کو آپ صرف اور صرف لغت کے ذریعے سے حل کرنا چاہیں تو بیٹھک. مجلس کا مطلب ہے بیٹھک، کہ جہاں پر کچھ افراد آ کر بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے. مگر مجھے بتائیے کہ اگر مومنین کے گھرانے کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جائے گا اور کوئی اپنی فیملی میں کہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا یہ سمجھ میں آئے گا کہ بیٹھک میں جا رہا ہوں، اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں؟ جواب جی نہیں. یہی سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایسی مجلس ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر ذکر حسین میں مصروف ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اس اصطلاح سے واقف نہیں ہے تو کیا وہ اس لفظ کو پوری طرح سے کمپریہنڈ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا مرحلہ کہ ان نقوش سے آشنائی ہو کہ جس کے بعد وہ زبان سمجھ میں تو آئے، اور دوسرا مرحلہ کہ جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں ان اصطلاحات کو بھی وہ سمجھ رہا ہے یا نہیں. اگر اس اصطلاح کو وہ نہیں سمجھ رہا تو یاد رکھیے گا کہ وہ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر پائے گا. یہ دو مشکلات ہیں. اب آئیے تیسرے مرحلے کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آلہ. یہ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ لہجہ. لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے برادران عزیز، اور اگر آپ لہجے کو ہٹا دیں تو اس جملے کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ایک جملہ جو لکھا ہوا ہے اگر اس کے پیچھے موجود لہجہ معلوم نہیں ہے کہ کس لہجے میں یہ جملہ کہا گیا تو اس جملے کو کیسے سمجھا جائے؟ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت آسان سی اور بڑی شیریں مثال. ایک آسان سا جملہ ہے، آپ آ گئے. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دو لفظوں سے ملا ہوا ایک جملہ ہے اور دو لفظوں سے کم کوئی جملہ ہوتا ہی نہیں. آپ آ گئے اگر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور وہ آ چکا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل جملہ نہیں ہے. مگر اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ لہجے کی تبدیلی کی وجہ سے معنی کیسے بدل جاتا ہے. یہی آپ آ گئے. اب فرض کیجئے کہ آپ نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا تھا کہ میرے گھر پر کل تشریف لائیے گا، دعوت کا انتظام ہے. 5 افراد کو آپ نے بلایا تھا، وہ آ گئے، اور اس کے بعد آپ کے ایک بے تکلف دوست چھٹے بن کر آ گئے. دروازے پر دستک ہوئی، وہ آپ کے بے تکلف دوست تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر دعوت ہے تو وہ بھی پہنچ گئے. اور آپ کو بھی معلوم تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے معلوم کر لیں گے
کہ دعوت ہے. تو آپ نے دروازہ کھولا, وہ نظر آئے, کہا السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام, آپ آ گئے. یعنی آپ تو اس طرح کے موقعوں کی تلاشی میں رہتے ہیں, تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ آئیں گے. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اب تک کیوں نہیں آئے, آپ آ گئے. اب مسکرا کر انہوں نے جملہ کہا, دروازہ کھول بھی دیا, ان کو اندر بھی بلا لیا. یہ ایک آپ آ گئے. اب اس کے بعد کسی صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ جناب فلاں جگہ جانا ہے اور آپ کے بغیر میرا یہ کام نہیں ہو سکتا, تو میرے ساتھ ضرور چلیے گا. آپ نے کہا کہ کل 4 بجے تشریف لائیے گا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور 4 بجے وہ قرارداد کے مطابق تشریف لے آئے. دروازے کو انہوں نے نوک کیا, آپ نے دروازہ کھولا اور ان کو دیکھ کر کہا آپ آ گئے. یعنی جو قرارداد تھی اس کے مطابق آپ تشریف لے آئے, تو اب بس میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی ایک آپ آ گئے, وہی آپ آ گئے, لفظ وہی ہے. پہلے آپ آ گئے, آپ نے کہا اس کے اندر ایک تنزیہ مزاح. یہ دوسرا آپ آ گئے اور اس آپ آ گئے کے اندر کچھ نہیں ہے, قرارداد کے مطابق وہ آ گئے, تو آپ نے کہا کہ آپ آ گئے اور اس کے بعد چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایک تیسرا کیس کہ جس کے اندر ایک صاحب نے یہ کہا کہ کل میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں گا, کل خبردار مت آئیے گا, اور پھر بھی وہ کل آ گئے. تو جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا اور ان کی شکل نظر آئی, تو آپ نے غصے سے کہا آپ آ گئے. یعنی میں نے منع کیا تھا کہ مت آئیے, اور پھر بھی آپ آ گئے. اب آپ غور فرمائیے کہ کتنا فرق پڑ گیا. پہلے آپ آ گئے کے اندر رضا تھی, اور اس آپ آ گئے کے اندر ناراضی ہے. تو اگر لہجے کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اور لفظ ہی سب کچھ ہوتا, تو معنی کا اتنا فرق کیوں پڑ جاتا؟ تو یاد رکھیے, اگر صرف کتاب نازل ہو اور لہجہ موجود نہ ہو, تو کتاب خاطی بندوں کے لہجے کے تابع ہو جائے گی. لہذا ضروری تھا کہ پروردگار عالم کتاب کو بعد میں نازل کرے, صاحب لہجہ معلم اور نبی کو پہلے بھیجے. اور پروردگار عالم کے ذمے پر ہے کہ نبی اگر بلا بھی لے واپس, تو کسی ایسے محافظ لہجہ کو باقی رکھے جو بتا سکے کہ یہاں پروردگار کا کیا مقصود ہے. اور اب اس کے بعد واپس اس آیت کو دیکھیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. تو کیوں پڑھیے؟ صرف ان کے ہاتھوں میں دے دیجیے کاغذ؟ کہا نہیں, پڑھ کر سنائیے کہ صرف الفاظ ان تک منتقل نہ ہو, آپ کا لہجہ بھی ان تک منتقل. ذرا غور فرمائیے گا, صرف الفاظ ان تک منتقل نہ ہو, آپ کا لہجہ بھی منتقل ہو, تاکہ پتا چلے کہ پروردگار عالم کس لہجے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے. اب اس آیت کی قدر کیجئے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا, جو وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. اس کے کہے ہوئے لفظوں کو بھی وہی سمجھو, اس کے لہجے کو بھی وہی سمجھو. جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس کو بھی وہی سمجھو, اور جو لہجہ اس کا ہے اس کو بھی وہی سمجھو. اور برادران عزیز, انصاف کی بات ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کو پڑھ کے دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کہا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب, یہ ہے میرا رب. اور مسلمانوں نے لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا معاذ اللہ. تو لہجے کو نہ سمجھنے کا کتنا برا نتیجہ نکلا. یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا انٹروگیشن ہے, بیان ہے یا سوال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ھذا ربی, یہ میرا رب ہے, تو یہ بیان ہے کہ یہ میرا رب ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو اپنا رب مان لیا, یا ابراہیم علیہ السلام حیرت انگیز طنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے. آپ مجھے بتائیے کہ لہجے کے اس فرق کی وجہ سے جملہ کہاں چلا گیا؟ ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈوب گیا لما افلا, تو انہوں نے کہا کہ لا احب الافلین, کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
پھر اس کے بعد جب چاند نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. اب پھر ایک مرتبہ صرف بیان ہے یہ میرا رب ہے یا یہ میرا رب ہے. اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر دی. اور پھر اس کے بعد جب سورج نظر آیا تو کہا ہاذا ربی. اب واپس ہاذا ربی ہاذا ربی. کتنا فرق ہے. یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے. ہاذا اکبر یہ تو بڑا بھی ہے مگر کیا یہ میرا رب ہے. اور پھر آخر میں بیزاری کا اعلان کر دیا. جب وہ بھی ڈوب گیا تو بیزاری کا اعلان کر دیا. میں اصولی طور پر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا پہلی مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھا تھا. پھر یہ سارا بیان کیا مطلب رکھتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میں تو متوجہ ہوں تم بھی متوجہ ہو جاؤ کہ نہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے نہ تمہارا رب ہو سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیز پہلا مرحلہ نقوش الفاظ رسم الخط وہ پہلے نہیں ہوتا. پہلے پروردگار کی طرف سے ایک پڑھا پڑھایا لکھا لکھایا وہ معلم کہ جس کو ان تمام تر چیزوں پر تسلط ہے گرفت ہے وہ آئے وہ پڑھائے اس قابل بنائے. دوسرا مرحلہ اصطلاحات کا. تیسرا مرحلہ لہجے کا. اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو اگلا مرحلہ. قرآن مجید اور کتاب کوئی بھی ہو وہ اقوال کا مجموعہ ہے اپنی تمام تر عظمت کے باوجود. قولی تعلیم میں وزن اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک عملی نمونہ موجود نہ ہو. جو الفاظ کا مجموعہ ہے وہ اقوال وہ جملے اس کی اطاعت ہو سکتی ہے اتباع نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے برابر سے دونوں احکام دیے ہیں اطاعت کا بھی اور اتباع کا بھی. اطاعت کا مطلب ہے سنو مانتے چلے جاؤ اور اتباع کا مطلب ہے نقش قدم پر قدم رکھنا. نقش قدم بنے گا اس وقت جب کوئی صاحب قدم قدم رکھ کے دکھائے وہ وہیں سے مربوط ہو وہ اس کی اتباع کرے. اور اب اس کا نقش قدم اتنا معصوم ہو کہ جہاں وہ قدم رکھ دے وہ اس قابل بن جائے گا پیچھے آنے والے اسی پر پیر رکھ کر اپنی منزل تک پہنچتے چلے جائیں. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں برادران عزیز کہ انسان کہہ دے کہ کتاب کافی مگر ایک دن کے لیے کافی بنا کر دکھائے نبھائے تو صحیح اس کو. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے غور فرمائیے گا کہ سب سے اہم عبادت کون سی ہے فروع دین کے اندر؟ نماز. ان قبلت قبل ما سوا ان ردت رد ما سوا. کہ اگر یہ قبول تو ساری عبادتیں قبول اگر یہ رد تو باقی ساری عبادتیں بھی رد. مجھے بتائیے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور قرآن مجید کو کھول کر صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے اگر قرآن کافی ہے قرآن کی عظمت کیا کہنا. میں تو پہلے ہی گزارش کر چکا کہ بے مثل و بے مثیل و بلا مثیل و بلا نظیر و بلا عدیل لاجواب کتاب معجزہ سب کچھ ہے مگر دین کا ایک حصہ ہے کل نہیں. پیغمبر اکرم کو بائی پاس آپ نہیں کر پائیں گے. پیغمبر اکرم کو نظر انداز نہیں کر پائیں گے. کہاں قرآن مجید کی اس آیت کو نظر انداز کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کیوں اس کو نظر انداز کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ جو رسول تمہیں دے لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ذرا غور کیجئے 2 رکعت نماز اتنی اہم عبادت آپ صرف اور صرف قرآن کھولیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے. ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ ہمیں نماز کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہم ہیں اور کتاب خدا اور آپ اس کو کھولیے اور کھول کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھائیے. اور اگر وہ آیتیں ہیں تو مجھے بھی بتائیے کہاں پر ہیں وہ آیتیں کہ جن کے ذریعے سے 2 رکعت نماز بنے. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دینیات کی کوئی بھی کتاب بنیادی اٹھا لیں شیعہ دینیات اٹھا لیں برادران اہل سنت کی جو دینیات کی کتابیں ہیں جو بچوں کو سکھانے کے لیے لکھی جاتی ہیں
ان کو اٹھا کر دیکھ لیں تو دینیات کا بنیادی ترین مسئلہ یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. مقدمات نماز کیا ہے، مقارنات نماز کیا ہے، مبطلات نماز کیا ہیں، ان سب کے اوپر آپ کو گفتگو مل جائے گی. تو وہ جو دینیات کا بنیادی ترین مسئلہ ہے کیا قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں نماز کا حکم آپ کو کئی جگہ ملے گا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کی اہمیت آپ کو مل جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے، بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، مل جائے گا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز معین اوقات کے اندر پروردگار کی طرف سے اور مومنین کے اوپر فرض ہے. یہ سب مل جائے گا آپ کو. لیکن اہمیت اتنی، طریقہ نماز کا آپ کو طریقہ نماز پورے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پھر بھی اگر کسی کے پاس کوئی آیت ہو تو مجھے بتائیں، نہیں ملے گا. اچھا آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو دینیات کا ہمارا بنیادی ترین مسئلہ ہے اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے ذکر. اچھا اب ایک صاحب اگر نوٹ بک اٹھائیں، پین یا پینسل لیں اور لکھنا شروع کریں. وہ کہیں کہ نہیں جناب ذرا دیکھیے قرآن مجید کے اندر ہے تقلبک فی الساجدین، تو سجدہ اس کا ذکر موجود ہے. انہوں نے لکھ لیا سجدہ کا قرآن مجید کے اندر ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو انہوں نے لکھ لیا رکوع. پھر اس کے بعد لکھا اقرا، قرأت بھی ہے تو قرأت لکھ لیا. پھر ربک فکبر، کبریائی کا بیان کرو تو تکبیر لکھ لیا. اور پھر کہا سبح، تسبیح کرو تو تسبیح لکھ لیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، تو پاک رکھنا کپڑوں کا وہ بھی انہوں نے لکھ لیا. کہا دیکھیے یہ ساری چیزیں تو آ گئی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان آیتوں کی طرف میری بھی توجہ ہے، مگر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ نماز بیان ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ نماز بیان ہو رہی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ پر پروردگار عالم نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کر دیے گئے، تو وہ بھی لکھیے. مگر روزے کا کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ؟ یہ تو آپ کو باہر سے معلوم ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، اس لیے آپ ان اجزاء کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں طریقہ کار کے اعتبار سے یوں بیان کیا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باہر دیکھ کر قرآن میں تلاش کریں، قرآن میں دیکھ کر باہر ڈیمونسٹریٹ کریں. یہ تو آپ باہر دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن میں تلاش کر رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو کھولیے، نماز کا طریقہ کار نکالیے اور ڈیمانسٹریٹ کیجئے. آپ نہیں کر پائیں گے ڈیمانسٹریٹ. اچھا پھر اس کے بعد بالفرض محال اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ سب نماز کے اجزاء ہیں، تو یہ نسخہ مرتب کیسے ہوگا؟ توجہ کیجئے، اسے آپ مرتب کیسے کریں گے، مرکب کیسے کریں گے؟ یعنی آپ کے پاس ریسیپی تو آ گئی، آپ کے پاس ایک ڈش کی ریسیپی تو آ گئی کہ گھی بھی ڈلے گا، مرچ بھی ڈلے گی، تیل بھی ڈلے گا، آلو بھی ڈلیں گے، مگر کون ڈلے گا، کتنا ڈلے گا، کب ڈلے گا، یہ پتا کیسے چلا آپ کو؟ یہ کیسے پتا چلا کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ میں مثال کے طور پر اسی فہرست کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ جناب ٹھیک ہے. ایک شخص آئے اور آ کر سجدہ کر لے، پھر کھڑا ہو اور رکوع کر لے، پھر کھڑا ہو اور قیام کر لے، پھر اس کے بعد تسبیح کر لے، پھر اس کے بعد کبریائی بیان کرے اور پھر جا کر کپڑوں کو پاک کر لے. تو جو قسم آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں کہ جتنے اجزاء لکھے تھے وہ سب اس نے کر لیے، مگر کیا ایک عدد نماز ہوئی؟ کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ ایک نماز ہوئی، ایک عدد نماز ہوئی. نہیں مانے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا، کوئی فرقہ نہیں مانے گا، کوئی مکتب نہیں مانے گا. میں بہت لائٹلی اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ کیا پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا؟ جواب دی نہیں. اچھا اس کو چھوڑیے اور اب آئیے آگے بڑھیے. تو روزہ حکم ہے پروردگار کی طرف سے کتب علیکم الصیام، طریقہ کار بتائیے. کچھ چیزیں مل جائیں گی. اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک مکمل کرو. اگر کتاب کافی ہے تو اس کو تو مان لو. جتنا لکھا ہے اتنے کو تو مان لو. ہاں لکھا ہے روزے کو مکمل کرو. پھر اس کے بعد یہ بھی مل جائے گا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا نمایاں ہو جائے. یتبین لکم الخیط الابیض، الخیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض یعنی سفید.
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہوتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے برادران عزیز کہ آیت تو موجود تھی، پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک محترم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، میں پورے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ان کے بارے میں آپ کتابوں کے اندر جا کر پڑھ لیجیے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ اے بندے خدا تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کر کیا رہے تھے؟ 2 دھاگے انہوں نے لیے ہوئے تھے، ان کو مکس کیا ہوا تھا، کھاتے جاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے جاتے تھے۔ اور جب پوچھا گیا، یعنی تفصیل میں تفصیل اپنے مقام پر، الفاظ میرے، مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور آیت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ کہا آیت کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ کہ آیت نے یہی کہا تھا یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ واضح ہو جائے، تو دونوں دھاگوں کو میں نے مکس کر دیا ہے اور دیکھ رہا ہوں، جب یہ واضح ہو جائے گا تب کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ پیغمبر اکرم اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ پیغمبر اکرم کہکا تو نہیں لگاتے تھے، پیغمبر اکرم مسکراتے تھے، اتنی گہری مسکراہٹ، اتنا گہرا تبسم پیغمبر اکرم کے چہرے پر نمایاں ہوئے۔ اب میں پیغمبر اکرم نے جو کچھ سمجھایا وہ اپنی جگہ پر، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب بھی کسی کی مجال ہے کہ وہ کہے کتاب کافی ہے؟ وہ روزے کا حکم، اس کے بارے میں کچھ چیزیں موجود ہیں مگر تمام تر تفصیلات اس کی بھی موجود نہیں۔ آپ کسی بھی فرقے کی کتاب الصوم اٹھا کر دیکھ لیں، فرقے کے اندر جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ سب دکھائیں قرآن مجید کے اندر کہاں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جائیے حج کے اوپر، تو للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ وہ بیت کا حج کریں۔ بیت یعنی خانہ کعبہ۔ سب سے پہلے کیسے پتا چلا کہ بیت سے یہاں پر مراد خانہ کعبہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد حج، اگر صرف آپ لغت سے سالو کرنا چاہیں تو حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، دیٹس آل۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کرنا ہی نہیں، ہر ایک ارادہ کرے اور حاجی بن جائے۔ بعض معذرت، للہ علی الناس حج البیت، تو حج کا مطلب کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ وہ کر لیا تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف ایک انٹینشن تھی، نیت تھی، وہ کر لیا، حج ہو گیا ہمارا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے اوپر آ جائیے، تو پروردگار عالم نے زکوٰۃ کے بارے میں کہاں کہاں بیان کیا ہے؟ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے، ساتھ عام طور پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مگر زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں؟ مستحقین نے زکوٰۃ کی بحث کی ہے، وہاں پر بھی لفظ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کمال ہے، سورہ براءت توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، پوری ایک حشر گانا، 8 کیٹیگریز پروردگار عالم نے سورہ توبہ سورہ براءت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف بیان ہو رہے ہیں تو لفظ صدقے کا ہے، اور ہم عام طور پہ صدقے سے مستحب صدقہ سمجھتے ہیں۔ آپ عرف سے جا کر پوچھیں تو صدقہ اور ہے، قرآن سے جا کر پوچھیں تو وہی لفظ صدقہ زکوٰۃ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا صرف قرآن سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ صدقات کا جو بیان ہے وہ مصارف زکوٰۃ کے عنوان سے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اب برادران عزیز ماننا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا، تو جب نہیں بیان کیا تو کیا بھول گیا؟ واقعاً منطقی اعتبار سے سوچئے کہ اگر اس نے بیان نہیں کیا تو کیا وہ بھول گیا؟ وہ بھول گیا، فراموش کر گیا؟ یاد رکھیے گا کہ اس کے باب میں فراموشی کا کوئی امکان نہیں، جیسے کہ فراموشی جہالت کی ایک قسم اور وہ عالم بالذات ہے، اس کا علم ذاتی، کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بھول گیا۔ جب وہ نہیں بھولا بلکہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوئیے، وہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھولنے والا بھی ہوتا نا، بہت توجہ کیجئے گا، اگر کوئی واقعاً بھولنے والا بھی ہوتا تو اتنی پابندی کے ساتھ نہ بھولتا کہ ہر جگہ اجمال بیان کرتا ہے اور تفصیل کو بھول جاتا ہے۔ کوئی عام انسان بھی ہو، بھولنے والا بھی ہو، تو اتنی پابندی کے ساتھ نہیں بھولے گا کہ نماز کی اہمیت بیان کرے، تفصیل کو فراموش کر دے، روزے کا عنوان بیان کرے، تفصیل کو فراموش کر دے۔ خدا کے باب میں تو فراموشی کا کوئی امکان نہیں۔ جب امکان نہیں ہے فراموشی کا تو ماننا پڑے گا کہ یہ پروردگار کا ارادی فعل ہے۔ خدا نے سوچ سمجھ کر اس اجمال کو باقی رکھا اور تفصیل کو بیان نہیں کیا،
تو مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو اس طرح سے نازل کیا ہے کہ وہ کافی نہ ہو. خداوند متعال نے قرآن کو نازل ہی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ کافی نہ ہو. پروردگار عالم نے جب اس طرح سے نازل کیا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے, چاہے اس کو نبھا نہ سکیں. تو اگر واقعا اس طرح سے نازل کیا ہوتا کہ کافی ہوتا تو نہ نبی کی ضرورت ہوتی نہ رسول کی ضرورت ہوتی. پروردگار عالم کو یہ قبول نہیں ہے. پروردگار عالم نے کتاب کو اس طرح سے رکھا کہ کچھ اجمال وہاں پر ہو جس کی تفصیل ملے سنت رسول میں, اور وہ تفصیل جو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے مل رہی ہے اسی کو پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, متفق علیہ, کہ دیکھو نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. صلو نماز پڑھو, کما کیسے نماز پڑھو, جیسے میں پڑھ, جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. تو ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, جب پیغمبر نے بتایا ایسے تب ہم سمجھے کیسے. ورنہ اگر پیغمبر اکرم نہ بتائے تو اس کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور پھر اب امت کے اندر اختلاف کیوں ہو گیا؟ جب تک پیغمبر نے کیسے بتایا تھا وہ یاد رکھا تو ویسے پڑھتے رہے, اور جب وہ بھول گئے یا کسی مصلحت کی وجہ سے بھلا دیا گیا تو پھر جیسے سمجھ میں آتا گیا ویسے پڑھتے چلے گئے. سیدھی اور صاف بات یہ. اب آپ آگے بڑھ کر دیکھیے پیغمبر اکرم حج کے بارے میں کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم وأعلمکم مناسک حجکم, کہ میں تمہیں حج کے مناسک سکھاتا ہوں کیسے حج کرنا. اسی لیے لفظ مناسک حج سے خاص ہوگی, جیسے کہ پیغمبر اکرم نے یہ لفظ استعمال کیا. ورنہ نماز کے لیے مناسک صلاۃ نہیں کہا جاتا ہے, روزے کے لیے مناسک صوم نہیں کہا جاتا, لیکن حج کے لیے عام طور پر جو فقہا بھی کتابیں لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں مناسک حج. کیوں؟ جیسے کہ یہ لفظ پیغمبر اکرم نے استعمال کیا تھا, وَعَلِّمَكُمْ مَنَاسِكَ حَجِّكُمْ. پیغمبر نے بتایا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ حج اس طریقے سے کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ روزہ یوں رکھا جائے گا تو ہم کو پتہ چلا کہ روزہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے, کچھ قول کے ذریعے کچھ عمل کے ذریعے سے, مگر ان تمام تر چیزوں کو ایلوبریٹ کیا گیا. اب دیکھیے ابھی تک تو جو گفتگو ہے وہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے, مگر اب اگلے مرحلے میں داخل پیغمبر اکرم کا عمل. میں 5 منٹ آج آپ کے کچھ زیادہ لے لوں گا اگر آپ کو زحمت نہ ہو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کہ پیغمبر اکرم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ حالات کے ماتحت ہوتا ہے. جیسے حالات آتے جائیں گے ویسے پیغمبر اکرم بیان کرتے چلے جائیں گے. اب پیغمبر اکرم اگر نماز کو 4 رکعت پڑھ رہے, ظہر کی, عصر کی, عشاء کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں پیغمبر اکرم وطن میں, اور کوئی پیغمبر اکرم کو مدینہ منورہ میں آبزرو کر رہا ہے تو محترم صحابی ہے وہ یہی گواہی دے گا کہ بھئی پیغمبر اکرم ظہر کی, عصر کی 4 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے. اور اگر فرض کیجئے کہ وہ وہیں سے کہیں کسی اور علاقے کے اندر چلا جائے تو وہ یہی رپورٹ کرے گا کہ ظہر کی 4 ہوتی ہے, عصر کی 4 ہوتی ہے. کوئی پوچھے کہ ظہر کی 2 ہو سکتی ہے تو وہ کہے گا نہیں ہو سکتی, میں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ وقت گزارا. پیغمبر اکرم ظہر کی 4 ہی پڑھتے تھے, اس لیے کہ اس نے پیغمبر اکرم کے ساتھ حضر میں وقت گزارا ہے, سفر میں وقت نہیں گزارا. اگر وہ کہے کہ ماہ رمضان میں, ہاں ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم روزہ رکھا کرتے تو پیغمبر اکرم روزہ کبھی چھوڑتے تو نہیں دیکھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے حضر میں دیکھا ہے, اسے سفر میں نہیں دیکھا. اب اگر پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی سفر میں بھی چلا جائے تو حالات تبدیل ہوئے تو اس کو مشاہدے کا موقع ملا کہ ہاں بھائی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ جہاں ظہر کی 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے, عصر کی 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے, عشاء کی 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے. اور روزہ اگر تھا تو پیغمبر اکرم نے افطار کر لیا کہ بھائی سفر کے اندر نماز قصر ہو جاتی ہے, روزہ نہیں رکھا جاتا. اب آپ اور فرمائیے برادران عزیز یہ کیوں ہوا, ان کو یہ کیوں نہیں پتا چلا؟ اس لیے کہ یہ ہر جگہ پر پیغمبر کے ساتھ تو نہیں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی شریعت کا محافظ وہ ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں بھی بلا فصل ہو، زندگی میں بھی بلا فصل. ذرا غور کیجئے گا برادران عزیز، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس رخ سے اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر متوجہ کروں گا کہ وہ غور کریں کہ پیغمبر اکرم جیسے حالات آئیں گے اس کے مطابق پیغمبر اکرم ریئیکٹ کریں گے. اگر حالات ویسے نہیں آئے تو کسی کو وارث بنا رہے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم کے بعد کے زمانوں کے لیے ہدایت صرف اتنی نہیں ہے کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ پیغمبر نے کیا کیا. بہت توجہ کیجئے گا اس جملے پر کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ پیغمبر اکرم نے کیا کیا. مجھے تو یہ بتاؤ کہ پیغمبر اگر ہوتے تو کیا کرتے. کوئی اس اعتماد کے ساتھ مجھے بتائے کہ پیغمبر اکرم اگر ہوتے تو یہ کرتے. یہ وہ منزل ہے کہ جس کی مجھے تلاش ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ بھئی اگر فرض کیجئے کہ بندہ باندی ہو گئی، بارش ہو گئی اور پیغمبر اکرم نے نماز کو جاری رکھا. پیغمبر کی زندگی میں کئی مرتبہ بارشیں ہوئی ہیں اور ہم فرض کرتے ہیں کہ بارش ہوئی تو پیغمبر اکرم نے نماز کو جاری رکھا. تو جتنے دیکھنے والے تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نماز کوئی اتنی اہم عبادت ہے، اہمیت کے درجے ہوتے ہیں کہ یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر بندہ باندی ہو جائے، بارش ہو جائے، انسان بھیگ جائے تو نماز کو توڑا نہیں جاتا، نماز کو کنٹینیو کیا جاتا. یہ اہمیت سمجھ میں آئی، ورنہ تو ذہنوں کے اندر تاثر کیا تھا. دیکھیے اب یہ کیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سورہ جمعہ کا دن پڑھیں گے آپ تو اسی کے اندر دیکھیے 11 آیتوں کا سورہ ہے. اختتام سے کچھ پہلے تو پروردگار عالم نے کیا بیان کیا. یہ تو میں بارش کا ذکر کر رہا تھا. ذہن انسانی تو کہاں چلا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت محتاط الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، مگر کیا قرآن مجید کے اس سورے کی ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے یہ نہیں بیان کیا کہ پیغمبر اکرم نماز لیڈ کر رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، باجے کی آواز آئی، تاجروں کی صدا سنائی دی، اور جتنے پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان میں سے اکثریت نماز توڑ کر چلے گئے. کوئی اختلاف نہیں ہے، آیت قرآنی ہے بنص قرآن سورہ جمعہ کے اندر پروردگار وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے حبیب جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کو، لہون کھیل تماشے کو، گاجے باجے کی آواز ہو، تاجروں کی صدا ہو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ انفضوا إِلَيْهَا، وہ اس کی طرف لپک کر جاتے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بھی بہتر ہے اور تجارت سے بھی بہتر ہے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز جماعت میں کھڑے ہیں، جو ایک معزز نام سے موسوم بھی ہیں، ان کے بارے میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے. مولانا فیروز رافی صاحب کا جملہ یاد آیا جو فرمایا کرتے تھے کہ جب درہم اور ڈرم کی آواز کے اوپر نہیں رکے تو بم کی آواز اگر کہیں آ گئی پھر کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ قرآن مجید ہے. مولانا مودودی صاحب کا بھی اس کے اوپر بیان آپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں، تفاسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو ذہنوں کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی، تربیت دی جا رہی ہے تو سمجھایا گیا کہ نہیں جناب یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. حظ نفس کو، تجارت کو نماز کے اوپر فوقیت نہیں دی جا سکتی. تو بوندا باندی ہے یا بارش ہو رہی ہے، کہا کہ نہیں نماز کو نہیں توڑا جا سکتا. سمجھ میں آ گیا. لیکن اب اگلا مرحلہ ہے کہ کوئی ایسا موقع اگر نہیں آئے کہ جہاں پر تیر آ رہے ہوں اور نماز پڑھنے کا موقع، تو اب کیا کیا جائے؟ غور فرمائیے گا. کوئی ایسا اعلیٰ مرقع اگر پیش کرنے کا موقع نہیں ملا تو کوئی پیغمبر اکرم کی منیت کی منزل پر ہونا چاہیے جو بعد میں سمجھائے کہ ہاں دیکھو اگر اس طرح سے تیر آ رہے ہوں تو پھر نماز پڑھنے کی شان کیا ہوتی ہے. میدان صفین میں آ کر دیکھیے، جنگ صفین میں مابین صفوف لشکر مولا کائنات نے مسلح بچھایا ہوا ہے، ساتھی موجود ہیں اور نماز پڑھ کر دکھا رہے. ایسے میں ابن عباس
یعنی ابن عباس حبر الامت ہیں، مفسر قرآن ہیں، مولا کے شاگرد بھی ہیں، پیغمبر اکرم کی صحبت بھی کچھ نہ کچھ انہیں نصیب ہوئی. اتنی بڑی شخصیت محبتانہ غصے کے ساتھ، محبتانہ غصہ کہ جس کے اندر شفقت اور محبت موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ بھی کوئی موقع ہے نماز پڑھنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا یہ پہلو ابن عباس کے لیے واضح نہیں ہے، اور جب ان کے لیے واضح نہیں ہے تو پھر کن کے لیے واضح؟ اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ موقع تھا کہ امیر المومنین نماز کی اہمیت کے اس رخ سے پردہ اٹھائیں اور بتائیں کہ دیکھو نماز کی اہمیت یہ بھی ہے. اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مولا کیا یہ بھی کوئی موقع ہے نماز پڑھنے کا، اب علی کا ایک جملہ ابن عباس کے تصورات میں انقلاب برپا کرتا ہے کہ پھر ہم جنگ کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ پھر ہم جنگ کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ جہاد ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہوتا ہے منطوق اور ایک ہوتا ہے مفہوم. کچھ کہا جاتا ہے، کچھ سمجھا جاتا ہے. مولا کائنات نے کیا بتایا؟ ہم جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں. تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں نماز بچانے کے لیے، اور جو سامنے ہے وہ نماز برباد کرنے کے لیے میدان میں ہے. اور بس ارباب اعضاء، نماز کی وہ اہمیت وہاں پر واضح ہو گئی. نماز کی ایک اور اہمیت، کہ صفین کے میدان میں کم سے کم اتنے ساتھی تو موجود تھے جو نبرد آزما ہو سکتے. اگر آپ کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے تو آپ کو نماز کی اہمیت کا ایک اور باب نظر آئے گا کہ جہاں پر اب نبرد آزما ہونے کے لیے ساتھی بہت کم ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ حسین ابن علی نے سعید اور زہیر کو سامنے کھڑا کیا اور اس کے بعد نماز کو ادا کر کے دیکھا. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ ظہر کی نماز وہ ہے کہ جس میں علی اکبر پیچھے موجود ہے، اور فجر کی نماز وہ ہے کہ جس کے لیے حسین نے اہمیت کا اعلان اس طرح سے کیا کہ اے حجاج ابن مسروق، جو امام کے ریگولر مؤذن تھے، ان سے کہا کہ نہیں، آج تم اذان نہیں کرو گے. ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کتاب کافی نہیں ہے، نبی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے. نہیں، آج لہجہ رسول کی ضرورت ہے. رسول کے لہجے، رسول کے انداز میں اے علی اکبر تم اذان کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. آج اگر رسول ہوتے تو کس طرف ہوتے؟ میں نے پہلے گزارش کہ رسول نے کیا کیا. اگر کربلا ہوتی اور رسول بھی ہوتے تو کہاں ہوتے؟ مانوی طور پر تو حتماً پیغمبر اکرم وہاں موجود تھے. جناب ام سلمہ کی روایت اس بات پر گواہ ہے، سیاستہ کے اندر اس کا ذکر ہے. لیکن بہرحال برادران عزیز، جناب علی اکبر شبیہ رسول، کیا شک. اور حسین ابن علی جناب علی اکبر کو اجازت بھی دیتے ہیں تو بڑے منفرد انداز میں. جناب علی اکبر کا تابوت بھی برآمد ہوگا اختتامی مجلس پر، ماتم بھی ہوگا اور خوب ہوگا. دیکھیے برادران عزیز، حسین ابن علی نے جو اجازت دی علی اکبر کو تو عجیب انداز. ایک بحث ہے علماء کے اندر کہ علی اکبر پہلے شہید یا آخری شہید. مگر زیارت کے الفاظ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا اول القتیل من نسل خیر سلیم، کہ نسل خیر سلیم میں سے اول قتیل آپ پر سلام، یعنی پہلے مقتول. جس کی وجہ سے کئی علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جناب علی اکبر سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں میدان کربلا میں کم سے کم بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے. اور امام مظلوم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا اس فوج جفاکار پر قد برز الیہم غلامون، کہ اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس، کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں. کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا، جب تیرے نبی کی زیارت کا دل چاہتا تھا نظر نہ الی وجہہ، تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے.
یہ حسین ابن علی نے دعا مانگی، علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کہ بابا میں آپ کا حکم بالکل سمجھ گیا، میں تو منتظر تھا کہ کب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، بابا میں میدان میں جا رہا ہوں۔ مگر جیسے ہی علی اکبر میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، تب حسین مظلوم نے کہا، اے علی اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بابا میدان میں۔ کہا بیٹا میدان میں تم جاؤ گے اور ضرور جاؤ گے، اگر پہلے جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ اور اپنی مہربان پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر پالنے والی ماں سے کیسے کہیں جب تیرا 18 برس کا جوان مرنے کے لیے جا رہا ہے؟ مہربان پھوپھی سے کیسے کہیں؟ بوجھل قدموں کے ساتھ جناب لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے، ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو نظر آیا کہ ماں نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور نماز کی تیاری ہے۔ جناب علی اکبر اپنا سوال بھول گئے، مصلی کو دیکھ کر پوچھنے لگے، اے اماں اس وقت کون سی نماز کی تیاری ہے؟ تو جناب لیلا نے ایک عجیب جملہ کہا، اے بیٹا علی اکبر میں نے ایک منت مانی ہے۔ کہا اماں کون سی منت مانی؟ کہا بیٹا میں نے منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اے بیٹا میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ کب میری منت پوری ہوگی اور میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی۔ جناب علی اکبر نے جب یہ جواب سنا تو کہا اماں آپ نے تو میری مشکل ہی کو حل کر دیا، میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ سے کیسے بیان کروں کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، مگر جب آپ نے یہ منت مانی ہے تو میرے لیے بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اماں میں یہی بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ اب میں میدان میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا۔ اور جناب لیلا کیسی ماں ہے کہ وہ کہہ رہی کہ ہاں بیٹا جلد میدان میں جا تاکہ تیرا لاشا آئے اور میں اپنی منت کو بڑھا سکوں۔ جناب علی اکبر جناب لیلا کے خیمے سے تو خوش باہر آ گئے، مگر اب جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ کیسے گئے؟ پھوپھی سے قریب آئے، جناب زینب تشریف فرما تھی، ان کی گود میں اپنا سر رکھا، جناب زینب نے پیار سے بالوں کے اندر انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض محققین علماء ذاکرین خطبہ یہ فرماتے ہیں کہ پالا جناب زینب نے تھا۔ تو علی اکبر کو کوئی سوال کرنا ہوتا، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو جناب زینب ہی سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو جناب زینب پیار کر رہی تھی، بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کر رہی تھی، تو جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے۔ کہ بیٹا علی اکبر میدان جنگ ہے، سوال کا کون سا موقع ہے؟ نہیں 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 اماں ایک سوال کا جواب آپ ہی سے چاہیے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا؟ اجرکم اللہ۔ کہا پھوپھی اماں مجھے بس اتنا جواب دیجئے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہاں تو جناب زینب تشریف فرماتی جلال کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہو، اے بیٹا علی اکبر اتنے سمجھدار ہو کر کیا سوال کیا؟ کہاں زہرا کہاں زینب؟ کہا زینب تو فاطمہ زہرا کی ایک ادنا سی کنیز ہے۔ تو جناب علی اکبر کو کہنے کا موقع مل گیا، پھوپھی اماں جب ایسا ہی معاملہ ہے نا تو آج ایک کام تو کریں، آج ایک کام تو کریں، میں آپ کا لال ہوں، حسین زہرا کے لال ہوں، آج ایک کام کیجئے کہ زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیں۔ جناب زینب نے سر کو جھکایا اور کہنے لگی، ہے بیٹا علی اکبر اگر کسی اور طرح سے پوچھتے تو شاید میں تذبذب کا شکار ہوں، مگر اب تو کہنے کے لیے میرے پاس کچھ باقی نہیں۔ جاؤ علی اکبر میں نے ودا کیا، میں نے خدا حافظ کہا، جاؤ اپنی قربانی پیش کرو۔ اور اب علی اکبر کی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بیویوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ علی اکبر میدان میں مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو گئی اور علی اکبر ان بیویوں سے بہنوں سے ودا ہونے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوئے، اور اب ہر بیوی جناب علی اکبر سے آ کر نپٹ جاتی ہے۔ جو یزید کے لشکر کا رپورٹر ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کسی شہید کے خیمے سے باہر آنے پر یہ عالم نہیں تھا۔ علی اکبر کی رخصت عجیب ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، بار بار پردہ خیمہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں کبھی کوئی بہن آ کر لپٹ جائے،
اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اپنی صورت اور دکھا دو. اب شبیہ رسول کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہاں تک کہ حسین کو آنا پڑا اور حسین آ کر کہتے ہیں بیویوں مسافر کا راستہ مت روکو, میرے اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دو. بیویاں ہٹ گئیں اور اب جب علی اکبر باہر آنے لگے تو ایک کونے سے آواز آئی, بھیا علی اکبر سب سے مل لیے ہم سے نہ ملو گے. اور اب جب علی اکبر نے اس کونے کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا کہ کون یہ صدا دے رہا ہے تو نظر آیا کہ میرا اور آپ کا بیمان امام دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھامے علی اکبر کو مخاطب کر رہا ہے, بھیا علی اکبر ہم سے نہ ملو. علی اکبر الوداعی ملاقات کے لیے سید سجاد کے قریب ہوئے. دونوں بھائیوں نے باہیں گلے میں ڈالی, سینے سے لگایا, آخری کچھ باتیں ہوئی. سید سجاد سے علی اکبر رخصت ہوئے اور اب جب میدان میں آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا. میرا اور آپ کا امام وہ بوڑھا باپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور کہتا جاتا ہے محلن 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 محلن, اے بیٹا علی اکبر آہستہ, اے بیٹا علی اکبر آہستہ. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آتا, اے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی, اب حسین کا جملہ سنیں گے. حسین کہتے ہیں ہاں میرے لال علی اکبر اجازت تو دے دی تھی, مگر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کس دل سے مرنے کی اجازت دیتا ہے. جاؤ علی اکبر تم پیارے ہو مگر اسلام تم سے بھی زیادہ پیارا ہے, میں نے اسلام پر تمہیں قربان کیا. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے اور میدان میں جانے لگے. اب اس کے بعد حسین اپنے اکبر کا جہاد دیکھنا چاہتے ہیں. اکبر گھوڑے پر ہیں, حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے علی اکبر کا جہاد دیکھ سکیں. زینب خبر لینے کے لیے خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور لیلا کہاں ہے, مسلح پر آ کر کھڑی ہو گئی. اکبر گھوڑے پر ہیں, حسین ٹیلے پر ہیں, زینب در خیمہ پر ہیں, لیلا مسلح عبادت پر ہیں اور نظر سے نظر کا تار یوں مل گیا کہ اکبر کی نظریں فوج پر ہیں, حسین کی نظریں اکبر پر ہیں, زینب کی نظریں حسین پر ہیں, لیلا کی نظریں زینب پر ہیں. کچھ دیر کے بعد منظر بدلا, اکبر گھوڑے سے گرے, حسین ٹیلے سے گرے, زینب در خیمہ پر گری, لیلا شکر کے سجدے میں گری. لیلا شکر کے سجدے میں گری. شکرا للہ, شکرا للہ. حسین گرے اور پھر کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا. کہنے لگے ادعونی یا بنیا, اے بیٹا علی اکبر تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے آواز دو. علی اکبر کہتے ہیں الیہ الیہ, بابا میری طرف آئیے. حسین ہوئے اکبر کے قریب آئے, اکبر کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا حسین نے جب برچھی کے بھیا تجھ اکیلے سے میں تیری مدد کے لیے آتی ہوں. حسین کیا اے نہ آنا تیرے قربان. واہ علی اکبر, واہ حسین. بلائی ہوئی ہے کہاں سے, کہاں ہے, کہاں ہے.
Hare
میرے جوان کو
محروم کو کس طرح پاؤں، میں اپنے اکبر محروم کو کس طرح پاؤں، ملے تو اپنے کلے جیسے اس کو لپٹاؤں، ملے تو اپنے کلے جیسے اس کو لپٹاؤں، مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں، مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں، ارے کہاں میرا 18 سال کا ہے، قید میں علی اکبر کی ماں کا ڈالا ہے، قید میں علی اکبر کی ماں کا ڈالا ہے، خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر، خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر، نہیں سکاتے آ کر بچاؤ اے اکبر، نہیں سکاتے آ کر بچاؤ اے اکبر، کھلے سروں پہ ردائے اڑاؤ اے اکبر، کھلے سروں پہ ردائے اڑاؤ اے اکبر، نبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر، نبی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر، لڑک کے قیدی تھی کن کن دکھوں سے پالا ہے، قید میں علی اکبر کی ماں کا ڈالا ہے، قید میں علی اکبر کی ماں کا ڈالا ہے، بتاؤ صبر کریں کس طرح دلے مادر، بتاؤ صبر کریں کس طرح دلے مادر، شبیہ احمد مختار تھے تمہیں دل میں، شبیہ احمد مختار تھے تمہیں دل میں، تمہارے نام میں میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر، تمہارے نام میں میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر، تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر، تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر، حلال ڈھونڈا ہے دل کو پلک بالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا ڈالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا ڈالا ہے، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك